السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی دفعہ یہاں آپ حضرات کے پاس آنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو قبول فرمائے، اور آپ سب دوستوں کی حاضری کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ رونے لگے پہلے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا ورتلناہ ترتیلا اتل ما اوحی الیک من الکتاب لا تحرک به لسانک لتعجل به ولا تعجل بالقرآن۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب، حسنوا القرآن بأصواتكم، جودوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ سامعین محترم، وقت بھی مختصر ہے، اور مختصر سے وقت میں مختصر سی باتیں کریں گے، پھر انشاءاللہ آپ کو تلاوت بھی سنائیں گے۔ ابھی جو میں نے آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، ان کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ ان کا مطلب اور مقصد وہی ہے جس پر آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو تجوید کے دو اصول، جیسے کچھ دوست فرماتے ہیں ہمارے دو ہی اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو ہمارے بھی اسی طرح دو اصول ہیں۔ کون کون سے؟ آہستہ رفتار سے پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کو کیسے پڑھنا؟ یہ سبق ہے، آپ نے بولنا پڑے گا ساتھ ساتھ، خالی میں نہیں بولوں گا۔ آہستہ رفتار سے پڑھنا۔ نمبر دو، اونچی آواز سے پڑھنا۔ نمبر دو، یہ دو اصول۔ تجوید کا کورس کر رہے ہیں نا، اب اس کورس کا فائدہ کیسے رہے گا؟ اصل تو یہ بات ہے، کوئی بھی کورس کر لینا اس علم کی تکمیل نہیں ہوتی، اس پر ہوتی، بلکہ اصل اس کورس کے اندر اس کے علم کی تکمیل ساری زندگی اس پر عمل کرنے سے آتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ باڈی بلڈنگ کی کورس کر لیا، مہینے کا، سال کا، باڈی بن گئی کچھ، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ ایکسرسائز روزانہ کیا، ہفتے میں، مہینے میں کبھی ایک دن کر لی، تو اس کورس کا فائدہ ہوگا؟ بتائیں گے سارے ساتھی؟ باڈی ساری ختم، اور مہینے بعد اگر کرنے لگیں گے تو پھر جسم میں ساری درد، اور پھر سال بعد اپنے استاد سے ملیں گے، جی آپ سے باڈی بلڈنگ کا کورس کیا تھا لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ فائدہ، بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ تھوڑا تھوڑا بولیں گے، نہیں مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ فائدہ، وہ پوچھیں گے بھائی گیم کتنے دن روزانہ گیم لگاتے ہو؟ نہیں، وہ تو میں مہینے میں کوئی ایک آدھ مرتبہ لگا لیتا ہوں۔ پھر کورس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو تب ہے جب تم روزانہ گیم لگاؤ، پھر اس کورس کا کب تک فائدہ ہوتا رہے گا؟ اس کورس کا جب تک آپ گیم لگاتے رہیں گے۔
تو اس تجوید کے کورس کا فائدہ سال بعد آپ آئے کہ گھر صاحب آپ کے پاس کورس فلاں بندے نے کیا، اس کو تو پڑھنے ہی نہیں آتا، آپ نے کیا پڑھایا اس کو؟ تو اس لیے میرے بھائیوں کورس کر لینا کافی نہیں ہے، اس کورس کے بعد اصل میں ہے اس پر عمل کرنا، اور یہ 2 اصول عمل کرنے کے لیے میں نے عرض کر دیا، مثال بھی سمجھا دی، سمجھ آ گئی نا سب دوستوں کو بھائی؟ اوکھی گل تو نہیں ہے گی نا؟ ہاں انہوں نے کہا پھر ادھر تسی کدھر توڑ پہ جے، یہ تھوڑی ابھی میں نے سنی ہے، مجھے بھی تھوڑی آ گئی ہے کدھر توڑ پہ گئے ہیں، اللہ خیر کرے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو 2 اصول کون کون سے؟ نمبر 1 آہستہ رفتار سے پڑھنا، نمبر 2 اونچی آواز سے پڑھنا۔ اب خصوصاً جو حافظ صاحب ہوتے ہیں نا ان سے یہ جو کنٹرول نہیں ہوتا، پہلا کام آہستہ رفتار والا کام یہ حافظوں سے کنٹرول نہیں ہوتا، بڑا اوکھا کام ہے، منت کر کے او بھائی تھوڑا آہستہ، ہاتھ ہولا رکھ، مہربانی کر۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ اونچی، یہ عوام الناس سے نہیں ہوتا، اینجے پڑھنی اور بھائی اونچی آواز میں پڑھو گے پتہ تو لگے پڑھ کی رہو۔ عام عوام الناس سے غیر وفاظی 2 کمزوریاں اللہ تعالیٰ ہے نا جی۔ تو عام کیا ہے بھائی؟ دوسرا اصول کیا ہے؟ اونچی، اور عام لوگ اونچی آواز سے، اور خاص طور پہ کوئی ساتھ کہیں مولوی صاحب مسجد میں قاری صاحب بیٹھے ہوں تو ادھر تو بالکل ہی کہیں کہ غلطی نے نکال دے، کہ غلطی نے نکال، ڈر سے بالکل اور آہستہ پڑھیں گے۔ یہ دونوں میں کمزوری، ایک ہماری طرف ہم آہستہ پڑھنے میں ہمیں مشکل لگتی ہے، اور دوسری عوام کے اندر ان کو اونچا پڑھنا مشکل لگتا ہے۔ یہ دونوں اصولوں پہ جب بجٹ وقت عمل کریں گے تو میرے بھائیوں اس کورس کا فائدہ آپ کو ہوتا رہے گا، جہاں تک کہ اس کورس کا فائدہ آپ کی قبر کو بھی ٹھنڈا کرے گا۔ جب اس پر عمل کرتے رہیں گے تو اس کورس کو ضائع نہیں کرنا۔ بس میں تو اس لیے جب آ گیا تو میں نے کہا چلو اب کیا ان کو کہوں بھائی، کورس کے اندر میں کیا بات کروں۔ تو مقصد یہ ہے کہ بھائی اس کورس کا ضائع نہیں کرنا، اس کورس کو ضائع نہیں کرنا۔ تو یہ 2 اصولوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور اہم بات، آپ آہستہ رفتار سے پڑھیں گے، دوسرے نمبر پر اونچی، یہ اونچی آواز سے پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ کتنی اونچی آواز؟ کم از کم اتنی اونچی آواز کہ آپ کے اپنے کان کو سنائی دے، کم از کم۔ چلو قاری صاحب نہ سنا دیں، ٹھیک ہے، کم از کم۔ اس کے اندر ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے، خواتین میں اس بات کی بھی کمزوری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، قرآن پاک کو یوں سامنے رکھ کے ایسے انگلی لگا کے پڑھتے جاتے ہیں۔ دیکھ لیا مجھے سب نے بھی، یہ لائیو پروگرام ہے، مجھے دیکھنا بھی ہے۔ ہونٹ ہلائے بغیر، زبان ہلائے بغیر، عموماً خواتین میں یہ عادت پائی جاتی ہے، میں اپنے تجربے کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اور یوں کرتے گئے تھوڑی دیر کے بعد 2 پارے پڑھ لیے۔ رمضان کے مہینے میں مقابلہ، کسی نے 10 قرآن پڑھ لیے، کسی نے 15 پڑھ لیے۔ تو یہ جو منہ بند کر کے زبان ہلائے بغیر جو مطالعہ کرتے ہیں، آنکھوں سے قرآن پڑھتے ہیں، تو یاد رکھنا دنیا کے سارے علوم آنکھوں سے پڑھے جا سکتے ہیں، پر قرآن کی تلاوت آنکھوں سے نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت زبان سے ہوتی ہے۔ اور مفتیان کرام، موجود حضرات، علماء کرام، اگر نماز میں بھی بغیر ہونٹ ہلائے اور بغیر زبان ہلائے آپ نے تلاوت کر لی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے کئی اس طرح آپ غور کریں گے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ کیا پڑھا اس نے بھائی، ہونٹ ہلی کوئی نہیں۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ عرض کر دیا، اونچی آواز سے پڑھنے کا کتنا فائدہ ہوگا۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ بیماری ہے اور اس سے نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور قرآن کی تلاوت ہی تب ہوتی ہے
جب اس کو ہونٹ اور زبان ہلا کر پڑھا جائے. اگر بغیر زبان اور ہونٹ ہلائے پڑھی جائے تو وہ قرآن کی تلاوت اور اس سے نماز بھی یاد رہ جائے گی بات انشاءاللہ. تو کتنے اصول کیسے؟ نمبر 1 نمبر 2 یہ تجوید کی باتیں بتا رہے ہیں نا بھائی، ہے جی؟ تو آپ کو پتہ ہے تجوید کسے کہتے ہیں؟ اب عوام الناس ہے، جب کوئی بات کرے گی تجوید تو ہر بندہ کہتا ہے جی میں نے تجوید نہیں پڑھی. ایک بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کو پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ کون سی غلطی ہے؟ تجوید کی غلطی ہے نا. کس کی غلطی ہے؟ جب کہیں گے تجوید کی غلطی تو سب کہیں گے میں نے تو تجوید پڑھی نہیں ہے، میرا کی قصور ہے. اچھا دوسری طرف یہ عوامی حوالے سے عرض کروں گا، آپ بزرگوں والی باتیں بڑوں کی باتیں، یہ عوامی بات ہے. دوسری بات جی توآ کو کیا پڑھ دیا؟ تا پڑھ دیا. توآ کو کیا پڑھ دیا؟ اچھا جی قاری صاحب یہ کون سی غلطی ہے؟ تو دوسرا جواب آتا ہے یہ لحن جلی ہے. کون سی غلطی ہے؟ آپ نے کچھ پڑھی ہوگی نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایکو تھوڑی سی اگر کم ہو جائے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے، بعد میں جب میں تلاوت کروں گا نا اس میں پھر ایکو تھوڑی سی کھول دینا. کون سی غلطی ہے؟ لحن جلی. اچھا جب لحن جلی کہا تو کہتے ہیں جی وہ لحن جلی کیا ہوتی ہے؟ تو آگے سوچتے ہیں وہ ایک تجوید ایک فن ہے اور اس کی ایک فن کی اصطلاح ہے لحن جلی، ایک فن کی کوئی خاص قسم کی ٹرم ہے بولی جاتی ہے. سنوں کی پتہ سادے لوگ ہیں جی. یہ میں باتیں وہ بتا رہا ہوں جو آپ بہانے بنا کے قرآن صحیح نہیں کرتے ہیں. عام لوگ جو قرآن کو صحیح نہیں کرتے یہ بہانے بنا کر. آپ ذرا غور کرنا، یہ غلطی تجوید کی کہہ کر ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے تجوید نہیں پڑھی. لحن جلی پتہ نہیں کون سی کیا چیز کس چیز کو کہتے ہیں، ہم نے چھوڑ دیا. اب میں آپ کو آسان لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، جس نے توآ کو کیا پڑھ دیا؟ توآ کو کیا پڑھ دیا؟ تا. تو اس نے حرف کو کیا کر دیا؟ تبدیل. کیا کر دیا؟ اونچی آواز سے. تو قرآن کو تبدیل کرنا گناہ ہے. قرآن کو تبدیل کرنا. اب نہ ہم تجوید کا نام لیں گے نہ ہی ہم لحن جلی کا نام لیں گے. اپنے آپ کو سمجھائیں گے کہ کم از کم میں توآ کو تا پڑھ کے قرآن کو بدلنے والا گناہ نہ کروں، قرآن کو تبدیل کرنے والا گناہ. تو قرآن کو تبدیل کرنا گناہ کیا ہے بھائی بچو؟ گناہ ہے. قرآن کو تبدیل کرنا صراط الذین، اس کو صراط الذین پڑھ دیا. انا اعطیناک الکوثر سین پڑھ دیا. اسم اس کا معنی ہے نام، اثم اس کا معنی کیا ہے؟ گناہ. کتنا معنی بدل گیا. نام کسی کا ہے عبد العلیم، علم والے کا بندہ، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ عبد العلیم حمزے کے ساتھ، دردناک. معنی کتنا بدل گیا. تو حرف تبدیل کرنا، حرف کو یہ کیا ہے بھائی؟ قرآن کو تبدیل کرنا. بس اب جب یہ استحضار ہمارے ذہنوں میں دل و دماغ میں جب ہوگا تو میرے بھائیو ہمیں خوف ہوگا، ہمیں ڈر ہوگا کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہماری غلطی نہ ہو، قرآن پڑھتے ہوئے ہماری غلطی نہ ہو. اور اگر سمجھ نہیں آ رہی تو ہم پھر کسی اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس، عالم کے پاس، کسی قاری کے پاس، اپنے استاذ کے پاس آئیں گے اور اپنے قرآن کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. ورنہ ہمیں تو یہی بہانے ہمیں ملے ہوئے، ہم نے تجوید نہیں پڑھی، ہم نے یوں کر دیا، ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ بزرگ تشریف فرمائے ماشاءاللہ، یہ بھی پڑھنے والے ہیں جی، یہ بزرگ ہیں جی. ہاں تو دین کی باری آتی ہے دین پڑھنے کی، سمجھنے کی. تو یہ بزرگ، اور چونکہ ہمارے پاس بھی مکتب کے والے سے انٹیوں کی کلاسیں بھی ہیں، تو جب ان کو کوئی ترغیب دی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی او جی اسی ہوں بڈھے ہو گئے، سانوں کچھ نہیں سمجھ آتی. سانوں تسی بولو نا، بابے جی کہتے ہیں، انٹیاں کہتے ہیں سانوں ہوں کچھ. میں پھر ان سے مثال پوچھتا ہوں، میں نے کہا آپ کی برادری میں، فیملی میں
جب کسی نے کوئی مشورہ کرنا ہو، کوئی شادی بیاہ کرنی ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، تو اس کے لیے مشورہ کیا چھوٹے بچوں سے لیتے ہیں؟ تو کیا جواب آتا ہے؟ اونچی آواز، کیوں جی؟ او جی ان کی زندگی گزر گئی ہے تو بڑے سمجھدار ہیں۔ میں کہ دنیا میں سمجھدار، دنیا کے معاملے میں، دین کی باری آتی کہ سانو سمجھ نہیں آتی، کیا ہو گیا بھائی؟ دنیا کے معاملے میں ہر مشورہ بڑوں سے لینا ہے، کیوں؟ بڑے سمجھدار، اور جب دین سیکھنے کی باری آتی ہے او جی ہوں سانو کتنے سمجھ آتی؟ بات سمجھ آئیے میری؟ اونچی آواز سے الحمدللہ۔ اب اس کا میں جواب بھی دے دوں، بچپن میں حافظہ تیز ہوتا ہے، سمجھ کم ہوتی ہے۔ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، تو حافظہ کم ہو جاتا ہے، سمجھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ صرف اتنا ہوگا کہ آپ کو یاد نہیں ہوگی باتیں، مسئلے زیادہ یاد نہیں ہوں گے، لیکن آپ بچوں سے زیادہ سمجھ کے اعتبار سے آپ آگے ہوں گے، تو آپ کی سمجھ کیا ہو جائے گی؟ بڑی عمر میں زیادہ ہو جائے گی۔ تو جیسے دنیا کے معاملوں میں آپ کی سمجھ تیز ہے، تو اسی طرح دین کے مسائل سمجھنے میں بھی آپ کی سمجھ کیا ہوگی؟ تیز ہوگی۔ تو آپ تو پیچھے نہیں رہیں گے نا انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہمارے ہاں عرف میں بہانے ہیں نا، بہانے بنا بنا کے ہم دین سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں جی۔ قرآن کو، یہ تو ابھی قرآن کو صحیح پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، پھر خوبصورت پڑھنے کی بھی بات ہوگی، تو کیا کہیں گے جی؟ قرآن کو صحیح پڑھنا، او جی یہ تو علماء کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے۔ اچھا مولوی صاحب کہتے ہیں جی قاری صاحب کا کام ہے خوبصورت پڑھنا، جی ہر ایک بندہ کہاں پڑھ سکتا ہے؟ تو اب پہلی بات تو یہ سمجھ آ گئی، اور کہ قرآن کو ہم نے صحیح پڑھنا ہے۔ کون کون سی طریقہ اصول کہتے ہیں؟ آہستہ رفتار سے پڑھنا۔ نمبر 2 تو انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، ہیں جی، یہ بات ہے۔ اب اس کے بعد پھر قرآن کو خوبصورت پڑھنے کی بھی کوشش کرنی ہے، وہ بھی میں نے حدیثیں پڑھی، جو قرآن کی آیت کے حوالے سے میں نے تلاوت کی، ورتل، اس کے اندر یہی حکم ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، ہیں جی۔ اتل ما اوحی، اس میں یہی تجوید کا حکم ہے کہ میرے پیارے محبوب آپ ایسے تلاوت کیجئے جیسے مع تجوید قرآن آپ پر وحی کیا گیا۔ اتل ما اوحی کا یہ مفہوم ہے، اور قرآن کی تلاوت ایسے کیجئے جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تو میرے بھائیو اب 2 باتیں پھر اور عرض کرنے لگا ہوں، 2 اصول۔ یہ پہلی 2 باتیں یاد ہو گئی، دوسری 2 باتیں یاد کرنے والی۔ قرآن کو صحیح پڑھنا یعنی طا کو طا ہی پڑھنا، طا کو تا نہیں پڑھنا، اور صاد کو صاد ہی پڑھنا، صاد کی جگہ سین نہیں پڑھنا۔ تو قرآن کو صحیح پڑھنا، درست پڑھنا فرض عین ہے۔ قرآن کو صحیح اور درست پڑھنا کیا ہے بھائی؟ فرض عین ہے۔ اب ایک حرف یہ ہونا عین، تو اس کو بھی درست پڑھنا کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ آپ میرے ساتھ یہ مل کر کہیں گے، عین کو، سارے باہر والے بھی بابے، عین کو عین پڑھنا فرض عین ہے۔ لیکن یہ کئی جگہ میں نے کہلوایا، آپ نے تو ماشاءاللہ صحیح کہا ہے، تو کہتے ہیں عین کو عین پڑھنا، آخر میں کیا کہتے ہیں؟ فرض عین ہے، پھر عین ہو گیا، ہمیں کیا دیکھا عین غین گل ہوگی پھر جی۔ تو یہ ایک عین اگر کسی کا غلط ہو تو وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی قرآن صحیح کر لو، تو واقعی ٹھیک ہے، بس صرف ایک عین غلط ہے، ایسا ہوتا ہے بھی؟ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک عین ہی غلط ہے۔ ایک اگر عین غلط ہوا، اس کی اہمیت کے لیے عرض کر رہا ہوں توجہ، ایک عین اگر غلط ہوا، آپ نے الف لام میم سے والناس تک قرآن مکمل پڑھ لیا، ایک عین کے غلط ہونے کی وجہ سے آپ کی قرآن میں 92,200 غلطی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرف عین قرآن پاک میں 92,200 مرتبہ استعمال ہوا ہے، ایک حرف، اور اگر یہ ایک حرف غلط ہوا تو قرآن میں کتنی غلطی ہوگی؟ اب آپ کو شاید بات سمجھ آ گئی ہوگی، یہ جو مخارج اور نقشہ بنا ہوا ہے کہ ایک ایک حرف کو صحیح کرنا، تو یہ ایک حرف پہ کیوں محنت کر رہے ہیں؟ ہمیں تو قرآن صحیح کرنا ہے۔
یہ ایک ایک حرف صحیح کروا رہے ہیں، اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرا ایک حرف غلط ہے. وہ ایک حرف غلط ہوا تو قرآن میں کتنی غلطیاں ہوں گی. تو جی کیا عرض کیا بھائی، قرآن کو صحیح پڑھنا، درست پڑھنا، تو اس کی کوشش انشاءاللہ جاری رہے گی، اور کوشش یہاں پر ہو رہی ہے. اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور پھر اس کورس کے مکمل ہونے کے بعد بھی ان 2 اصولوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد قرآن کو درست پڑھنا فرض ہے. دوسرا جملہ، یہ 2 سبق دے رہا ہوں، دوسرا جملہ ہے قرآن کو خوبصورت پڑھنا نبی کی سنت ہے. قرآن کو خوبصورت پڑھنا احادیث میں آتا ہے. علماء کرام ماشاءاللہ پڑھتے پڑھاتے رہتے، سناتے ہیں آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اور کوئی بھی قرآن نہیں پڑھتا تھا. اور پھر خوبصورت قرآن پڑھنے والی کی کیا شان ہے بھائی. تو آپ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا آپ دیکھو، خوبصورت قرآن پڑھنا جی اب ہر کوئی کیسے پڑھ سکتا ہے جی؟ ہیں جی ہم ایک قاری صاحب پڑھ رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن القرآن، امر کا سیگا، زین القرآن، جلل القرآن. یہ کون سے سیگے؟ ورتل، کس کا سیگا ہے؟ بولو نا، امر کے سیگے ہیں سارے. تو یہ امر کے سیگے صرف قاریوں کے لیے ہیں یا نبی کے ہر امتی کے لیے؟ شاباش شاباش بولو، نبی کے ہر امتی کے لیے ہیں بھائی. تو قرآن کو ہر آدمی خوبصورت پڑھ سکتا ہے، کوشش تو کرے انسان. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہاں اب قرآن کو خوبصورت لہجے میں پڑھنا کوشش کریں گی. ہماری تو آواز ہی نہیں، کوئی بات نہیں بھائی، لہجہ تو آپ اپنا سکتے ہیں عربی، اس کی کوشش تو کر سکتے ہیں، کریں گے. آواز اگر ہو تو ہے نور علی نور، آواز نہ بھی ہو تو لہجے کے اندر ہی تو اصل مٹھاس ہوتی ہے. مٹھاس کس میں ہوتی ہے؟ کس میں ہوتی ہے؟ اب میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں اور ایک بات بھی سناتا ہوں. یہاں ماشاءاللہ آپ کتنے دوست جمع ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب بھی یہاں کبھی آتے ہوں گے ان علاقوں میں. ہمارے جامعہ اشرفیہ میں تشریف لانے تھے انہوں نے، تو 12 بجے مسجد کو تالا لگ گیا. 12 بجے بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ مسجد بھر گئی تھی اور نماز کے بعد بیان ہونا تھا، نماز تھی 1:45 بجے. تو 1.5 گھنٹہ پہلے مسجد، یار جی کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اتنے لوگ آئی جا رہے ہیں. وہ پہلے بھی تو بیان ہوتا ہے، ہر وقت مدرسے میں اسواق ہوتے ہیں اور جمعے میں بھی بیان ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ انہوں نے آج نئی بات سنانی ہے. بولو بھائی، نئی بات سنانی ہے، کوئی نیا واقعہ سنانا ہے، کوئی کارگزاری نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں جی ان کا انداز ہی ایسا ہے. بولو یار، یہی بات کہتے ہیں کہ نہیں؟ ان کا انداز. اور اصل بات تو انداز کی ہوتی ہے، انداز سے معنی بدل جاتا ہے. اس پر بھی آپ کو ایک مثال سنا دوں، پھر شعر بھی سناتا ہوں. انداز سے کیسے معنی بدلتا ہے، یہ خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے لیے تربیت کے حوالے سے بہت اہم بات ہے. جیسے کہتے ہیں کیا بات ہے، یہ کہا، لفظ کیا ہے اور میں نے کہا کیسے؟ کیا بات ہے. اس کا مطلب سمجھ گئے؟ ڈانٹ رہا ہوں ہے جی. اور میں پوچھتا کیا بات ہے بیٹا، یہ بھی وہی جملہ ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں بیٹا کیا بات ہے، پریشان بیٹھے. تو پہلے کیا بات کا کیا ترجمہ؟ ڈانٹ ہے. دوسرے کیا بات کا ترجمہ کیا ہے؟ سوال ہے. اور تیسرا کیا بات؟ کیا بات ہے. دوسری کیا دو گے ہے جی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ شاباش دے دیے جناب، شاباش دے دی. اس لیے اب یہ ہے انداز سے معنی بدلا. بولو، انداز سے توجہ بدلی. دیکھ لو تو کہتے ہیں یہ انداز ہی تو اصل انداز ہوتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ انداز ہی تو اصل انداز ہوتا ہے جسے ہم نے نظر انداز کر دیا. یہ انداز ہی تو اصل انداز ہوتا ہے جسے ہم نے نظر انداز کر دیا. ابھی میں پھر وہی انداز سنانے لگا ہوں.
تمہید صحیح آ گئی تھی. پانی تو دو یار, چاہ کو نہیں دو. جائز ہے کھانے کے بعد واجب, ابھی جائز ہے.